السلام علیکم کلاس 5 اسلامیات بیٹا اپنی اپنی بک کھولیں، پیج نمبر 24 کھولیں۔ آج ہم نے روزے کا تعارف اور اہمیت پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینے میں روزے کا مفہوم اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد ہو جائے گا۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا وغیرہ، خاموش رہنا وغیرہ۔ اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا ہے۔ مطلب صبح صادق سے لے کر صبح سورج نکلنے سے پہلے اور غروب آفتاب سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ ہر چیز کھانا پینا اور دیگر خواہشات مطلب ہر کسی برائی سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی فرضیت۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ روزہ انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کا جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غمگساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس ماہ میں روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا۔ دیکھیں روزے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ غمگساری کا مہینہ یعنی لوگوں کے غموں کا، لوگوں کی بھوک پیاس، غریبوں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہمیں اس مہینے میں بخوبی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم افطاری میں کتنی چیزیں کھاتے ہیں، کتنا رزق جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو رزق ہم عام دنوں میں نہیں کھاتے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے معاشرے کے تنگ دست لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کی مدد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ روزے رکھنے سے معاشرے میں نیکی اور ہمدردی کی پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ دیکھیں اس حدیث میں اندازہ ہوا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ روزہ کی معاشرتی اہمیت۔ انسان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غریبوں، محتاجوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، ایثار اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے معاشرے کے افراد میں قوت برداشت، وقت کی پابندی، غیبت سے اجتناب اور پرہیزگاری کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں مسلمان کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ روزے کی معاشرتی اہمیت یعنی روزے کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ معاشرے میں کیا ہے کہ لوگوں کو معاشرے میں رہنے والے غریبوں، محتاجوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور ان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، غیبت وغیرہ سے انسان بچا رہتا ہے۔ رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں لوگ زیادہ جاتے ہیں، مسجدوں کا رخ زیادہ لوگ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ روزے کے فوائد۔ روزہ دار چھوٹی بڑی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے روزہ دار کو غریب اور نادار لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے روزہ دار میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یعنی روزہ اب دیکھیں ہم لوگ روزہ جو ہے وہ ٹائم سے کھولتے ہیں، روزے کا ٹائم مقرر ہے، کس ٹائم ہم نے روزہ رکھنا ہے، کس ٹائم
جو ہے وہ کھولنا ہے. اس سے کیا ہے, اس سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. روزے کے دوران بھوک پیاس اور خواہشات پر قابو پانے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ یعنی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, یعنی اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ سب روزے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں جیسا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچیاں جو ہیں وہ روزے رکھ رہی ہوں گی اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کر رہی ہوں گی. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کم از کم ایک قرآن پاک جو ہے وہ ہر بچی لازمی ختم کرے اور اس میں نمازوں کا اہتمام ضروری کریں. روزہ جو ہے وہ سال میں صرف ایک مہینہ آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. مشق اب دیکھیں, مختصر جواب دیں, یہ ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم MCQs کر لیتے ہیں. درست جواب پر نشان لگائیں. اب دیکھیں, روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ کس طرح کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے. اس کا ہے ہمدردی کا. صوم کے لفظی معنی کیا ہے؟ رک جانا. اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کو ہر الہامی مذہب میں فرض قرار دیا ہے؟ روزہ کو. اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا؟ رمضان میں. لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کتنے مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے؟ 1000 مہینے. دیکھیں خالی جگہ پر کریں. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. رمضان المبارک میں لوگ کثرت سے مسجد کا رخ کرتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب دیکھیں پہلے ہم ڈائری دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے. ڈائری دیکھیں اپنی, 1 مئی کی آپ کی ڈائری ہے, صفحہ نمبر 24-25, بلند خوانی پلس MCQs, یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور بلند خوانی کرنی ہے. اس کے بعد 2 مئی کا دیکھیں, سوال نمبر 1 اور 2 یاد کرنا ہے اور لکھیں, یاد کریں اور لکھیں. اس کے بعد 3 مئی کو آپ کا سنڈے ہے یعنی چھٹی ہے. پھر 4 مئی سوال نمبر 3 اور 4 یاد کریں اور لکھیں. 5 مئی کو سوال نمبر 5 یاد کریں اور لکھیں. اب دیکھیں بیٹا, یہ جو سوال ہے سوال نمبر 1 یہ میں آپ کو بورڈ پہ کرواؤں گی. سوال نمبر 2 یعنی بے سوال کا جو ہے جواب یہ کتاب میں موجود ہے, آپ یہ اپنی بکس کھولیں. صفحہ نمبر 25 میں سوال ہے آپ کا, روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اس کا جواب آپ صفحہ نمبر 24 پہ دیکھیں. یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ نے آیت نہیں لکھنی, آپ نے صرف جو ہے اوپر یہ لکھنا ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ترجمہ, مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب دیکھیں اگلا سوال کیا ہے ہمارا, روزے کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں. اس کا جواب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 25 پر, یہ اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے روزے کی معاشرتی اہمیت. یہ پورا پیراگراف آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر دال, روزے کے فضائل مختصراً بیان کریں. روزے کے فضائل میں آپ کو بورڈ پہ کرواؤں گی. اگلا سوال دیکھ لیں پہلے, روزے کے فوائد تحریر کریں. اب یہاں روزے کے فوائد دیے گئے ہیں, یہ بہت سارے دیے گئے ہیں, آپ کوئی سے بھی 5 کر لیں, شروع کے 5 کر سکتے ہیں یا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ 5 سوال کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیں, ہم آگے سوال جواب کرتے ہیں جو ہمارے رہ گئے ہیں. دیکھیں بیٹا, اب آپ نے جو ہے وہ نوٹ بک ریڈی کرنی ہے اپنی. سب سے پہلے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے 1 مئی 2020, جماعت کا کام جمعہ. سبق کا نام لکھنا ہے روزے کا تعارف اور اہمیت. عنوان سوال جواب. اب سوال نمبر الف یعنی سوال نمبر 1 دیکھیں, روزے کا مفہوم تحریر کریں. جواب, روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں جس کے لفظی معنی ہیں رک جانا, ٹھہر جانا, خاموش رہنا وغیرہ. اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے وہ میں نے آپ کو بک میں نشان لگوا دیا ہے. سوال نمبر 3 یعنی سوال نمبر دال آپ جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں گے.
سوال نمبر دال ہمارا ہے روزے کے فضائل مختصراً بیان کریں۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب جو ہے بیٹا، جو آپ کو سوال بک سے کروائے ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں، اور یہ بھی نیٹ کام کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ روزہ بھی رکھنے ہیں سب نے، اور روزے میں نماز کی پابندی ضروری کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔